اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت بینہ سے پہلے یہ مضمون تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، تمام رسولوں کے بعد سب سے آخری رسول آئے ہیں، لہٰذا اب قیامت تک ان کی اطاعت اور فرما برداری تمہارے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ ان کی اطاعت اور فرما برداری آپ کرتے رہیے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے انسان فرائض اور واجبات کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادا کرے اور وقت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ صبح اور شام جو مسنون دعائیں ہیں ان کا آدمی اہتمام کرے اور ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا خیال اور دھیان دل میں موجود رہے۔ اس خیال اور دھیان کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا رہے، اور سامنے گناہ آیا تو اس گناہ سے آدمی بچ گیا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو آدمی یہ سب کچھ کر رہا وہ کثرت سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے کثرت مطلوب ہے۔ نماز کے لیے کثرت کا لفظ نہیں کہا، روزے کے لیے کثرت کا لفظ نہیں کہا، زکوٰۃ کے لیے کثرت کا لفظ نہیں کہا۔ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہو، جہاں پر بھی قرآن اس کو ذکر کرتا ہے وہاں لفظ کثرت ساتھ آتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جمعے کی نماز ادا کر چکو، تجارت کے لیے پھیل جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور اسی طرح سے ان المسلمین والمسلمات، پیچھے آیت مبینہ گزری ہے جس میں 10 ایمان والے یعنی ایمان والے مردوں کی 10 صفات اور ایمان والی عورتوں کی 10 صفات، اس میں ایک صفت وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم آیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف تسبیح لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت اپنے دل میں اللہ کا تصور رہے، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ کسی لمحے میں ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ وہ بہت بڑی عبادت ہے جس کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے یہ ذکر کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تو اس لیے درخواست ہے کہ کثرت سے زبان پر بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہا کر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر ارشاد فرمایا، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہنا اور انہیں یہ بتانا کہ جنت وہ چٹیل میدان ہے لیکن وہ قابل کاشت مٹی ہے، بہترین مٹی ہے، اور یہاں کی کاشت اور یہاں کا درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، یہ تسبیحات ہے۔ تو اس لیے ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر کام کاج میں مشغول ہیں، زبان تو فارغ ہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہو۔ کچن کے اندر جب اپنے معاملات میں مشغول ہو اور گھر والوں کی خدمت گزاری، خدمت داری میں مشغول ہو، تو اس وقت بھی کثرت سے ذکر کریں۔ اس کثرت سے ذکر کا اثر انشاءاللہ اس کھانے پر پڑے گا، اور وہ کھانا جو جو کھائے گا اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ پکاتے وقت اور ہانڈی چڑھاتے وقت بسم اللہ بھی نہیں یاد رہتی۔ کم از کم اتنا آخری درجہ تو ہے کہ یہ تو رہے، ہر شے کاٹتے وقت بسم اللہ تو یاد رہے، روٹی ڈالتے وقت بسم اللہ تو یاد رہے۔ یہ کثرت سے ذکر ہے، حالانکہ یہ تو حکم ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، ہر وہ اچھا کام، محتم بشان کام جس کا آغاز آپ بسم اللہ سے نہیں کریں گے وہ بے برکت ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، پکانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے بھائی، سونے سے پہلے بسم اللہ، یہ تاکید ہے۔ جاگتے ہوئے جیسے ہی جاگا الحمدللہ الذی احیانا سے پہلے بسم اللہ ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ ہے، گھر میں داخل ہو بسم اللہ ہے، اللہ کا نام، لیکن اللہ کے نام سے داخل۔ گھر کے اندر جو کام کاج ہے ان کام کاج کو کرتے وقت بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ان کاموں میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو یہ کام بابرکت بنیں گے۔ اس لیے کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گھر کے کام کاج کرتے وقت خواتین روزانہ بسم اللہ کا اہتمام کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نہیں 500 مرتبہ اگر بسم اللہ آپ نے پڑھی روزانوں کے کام کاج میں، 500 مرتبہ بسم اللہ کا اہتمام ہو گیا، تو لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم، 3 نام بسم اللہ میں اللہ کے آتے ہیں، تو 1500 تو یہی اللہ کا ذکر ہو گیا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں، ہر اچھے کام میں بسم اللہ سے آغاز ہو، بسم اللہ سے آغاز ہو، اللہ کے نام سے آغاز ہو۔ بچوں کو بھی یہ تاکید کی جائے، سکھایا جائے، دودھ پلاتے وقت بچوں کو دودھ پلا رہی ہے خاتون، اسی طرح سے اور غذا کھلا رہی ہے، دوا دے رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اس کا اہتمام فرمائیں، اور اس کی اپنی برکتیں ہیں اور اس کی اپنی خیریں ہیں، اور بسم اللہ سے جو کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور جو بن بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے یہاں ایک کنیز، ایک لونڈی تھی، اور اس کا مزاج تھا کہ ہر کام بسم اللہ سے کرتی تھی، اور باقی خادماؤں کو اور لونڈیوں کو اور جو باقی وہاں خادم تھے انہیں بڑی جلن ہوتی تھی اس بات سے کہ یہ ہر وقت بسم اللہ کی رٹ لگائی ہے، بسم اللہ کی رٹ لگائی، بسم اللہ کی، تو ہمیشہ سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ایک مرتبہ ایک قیمتی ہیرا اس کو بادشاہ نے دیا، اور وہ بادشاہ نے ہیرا دیا اسے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اپنے ایک صندوقچے میں رکھ دیا، اور وہاں سے کسی دوسرے خادم نے، کنیز نے اس کو چوری کر لیا
کہ جب بادشاہ اس سے طلب کرے گا اور یہاں وہ موجود نہیں ہوگا تو اب اس کو سزا ملے گی. ہر جگہ پر حسد تو ہوتا ہی ہے. تو اس نے یہ ہیرا قیمتی اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا. اب جناب بادشاہ نے اسے طلب کیا، ہیرا کہاں ہے جی؟ ہیرا نہیں مل رہا. اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھولا، نہیں ملا. اسی دن شام کو بادشاہ کے لیے مچھلی منگوائی گئی، اور جب اسی سمندر سے مچھلی منگوائی گئی اسی کو دی گئی کاٹنے کے لیے. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ مچھلی کاٹی تو اندر سے وہی ہیرا نکل آیا. تو یہ کس کی برکت ہے؟ بسم اللہ. تو تم جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، رسوا کرنا چاہتے ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالی کسی کی ذلت کا فیصلہ نہ فرمائے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، ذلتوں کے فیصلے بھی وہاں ہی سے ہوتے ہیں. آج ہم دنیا میں عزتیں تلاش کرتے ہیں کہ شاید مجھے یہاں سے عزت ملے گی، شاید مجھے مال سے عزت ملے گی، شاید مجھے اقتدار سے عزت ملے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب، اس کا مال اس کو آگے نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا مال، اس کا نسب اسے عزت نہیں دلا سکتا، اسے عزت نہیں دلا سکتا. تو بہرحال بات یہ آ رہی تھی کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو. تو اس کثرت سے اللہ کو یاد کرنے میں نے عرض کیا کثرت سے بسم اللہ کا اہتمام فرمایا کریں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اس سے مراد صبح و شام کی نمازیں ہیں. صبح و شام اللہ کی تسبیح، صبح و شام، صبح سے مراد یعنی زوال سے پہلے فجر کی نماز، اور شام سے مراد زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے رات کی نمازیں مغرب و عشاء. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا ہے. یصلی علیکم، تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ لفظ صلاۃ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو رحمت کا نازل کرنا مراد ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو رحمت کی دعا کرنا مراد ہوتا ہے. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کی رحمت کا نتیجہ، اللہ کی رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم، تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے نور کی طرف. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر یہ لفظ ظلمات ہے تاکہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف. شرک، کفر، نفاق، شبہات اور شکوک اور شبہات. ایمان میں کبھی شک شبہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، دعا کر رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب کی سب چیزیں یہ ظلمات ہیں. اور نور سے مراد ایمان ہی نور ہے. ایمان کی طرف لائے گا. اور اسی طرح سے توحید ہے، شرک سے توحید کی طرف، اور کفر سے ایمان کی طرف تمہیں لائے گا، اور نفاق سے اخلاص کی طرف تمہیں لائے گا، اور شکوک اور شبہات سے یقین کی طرف تمہیں لائے گا. یہ سب چیزیں یہاں پر مراد ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے وَكَانَ، اور ہے اللہ پاک ہے، رحیماً مہربان، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ مہربان ہے، اس لیے کرتا ہے. یہ تو دنیا کی رحمت کا بیان تھا. اب آخرت کی رحمت. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جس دن ان لوگوں سے ملاقات کرے گا، جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ملاقاتی کلمہ کیا ہوگا؟ سلام کا کلمہ ہوگا. تحیتہم، ان کا ملاقاتی کلمہ اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ یوم، اس دن، یلقونہ، جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن، وہ کیا کلمہ ہوگا؟ سلام.
اس کی تفسیر سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم یہ ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو سورت کا پس منظر شروع کا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہیے اور کافروں کی بات نہ مانیے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں کی باتیں آپ نہ سنیں، آپ علی الاعلان تبلیغ اللہ کے احکام کو پہنچاتے رہیے۔ اب اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، حق بتانے والا، حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا، جو آپ کی بات کی تصدیق کرے اسے خوشخبریاں سنائیں، ونذیرن، اور جو آپ کی نافرمانی کرے اسے آپ ڈرائیں، وداعیا الی اللہ، اور اللہ نے آپ کو داعی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، باذنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے، وسراجا منیرا، اور اللہ پاک نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، چمکتا ہوا چراغ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں چمکتے ہوئے سورج کی طرح، چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہیں۔ سراج منیر، اصل میں سراج منیر کہا، چمکتا ہوا چاند کہا، چمکتا ہوا سورج نہیں کہا، اس لیے کہ سراج منیر، سورج کی روشنی ایسی ہوتی ہے جس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، اور چاند کی روشنی ایسی ہوتی ہے جس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ چاند جتنا بھی جو ہے وہ چمکدار ہو، 14ویں رات کا چاند ہو، تب بھی اس کو دیکھنے میں لطف آتا ہے، اور انسان کی آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، جبکہ چاند کی، سورج کی طرف آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ جب آب و تاب کے ساتھ سورج ہوتا ہے تو اس کی طرف آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے چاند کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نمبر 1 آپ حق بتانے والے، نمبر 2 مبشر، نمبر 3 نذیر، اور نمبر 4 داعی، اور نمبر 5 سراج منیر۔ یہ 5 صفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا پھر نتیجہ، وبشر المؤمنین، آپ خوشخبریاں سنائیے ایمان والوں کو۔ کیا خوشخبریاں؟ بأن لهم فضلا کبیرا، اللہ نے ان کے لیے بڑا فضل تیار کر کے رکھا ہے، یہ خوشخبریاں سنائیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب اس کا تعلق وہی صورت کی ابتدا کے ساتھ ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی بات نہ سنیے اور نہ اطاعت کیجیے، یعنی آپ کو ڈرائیں گے کہ آپ اگر دین کی بات کریں گے اور اس پیغام کو پھیلائیں گے تو آپ کا گھیرا تنگ کر لیا جائے گا، آپ کے لیے حالات سخت ہو جائیں گے، خبردار آپ اس معاملے میں ہرگز آپ نہ ڈریں، آپ بے خوف و خطر ہو کر آپ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذاؤں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کی ایذاؤں کو آپ چھوڑ دیجئے، تحمل کر دیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، باقی رہے کہ اگر وہ ایذا آپ کو دے تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کا محافظ ہے، وَكَانَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب احکام کو بھی بیان کرتی ہے، اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آ گئیں، اور کہ اللہ نے تمہیں عظیم الشان رسول دیا ہے جو خاتم النبیین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، اور اللہ نے تمہیں جو رسول دیا ہے اس کی 5 صفات ہیں، ان 5 صفات کے بعد اب اہل ایمان کو ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں احکام ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم ایمان والیوں سے نکاح کرو، پتہ یہ چلا کہ تمہارے نکاحوں کا محل ایمان والیاں ہیں، تمہارے نکاحوں کا محل کیا ہے؟ ایمان والیاں، یعنی ایمان والیوں سے تم نکاح کرو، ایماندار عورتوں سے تم نکاح کرو، کافروں کی طرف، کافرہ عورتوں کی طرف تم رغبت نہ کرو۔
کافرہ عورتوں کی طرف تم رغبت نہ کرو، یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرف تم رغبت نہ کرو، بلکہ ایمان والیاں تمہارے لیے مقدم ہیں۔ ثم طلقتموہن، اگر نکاح ہو جانے کے بعد ثم طلقتموہن، پھر اگر تم انہیں طلاق دے دو، یعنی باہمی نباہ نہیں ہو پا رہا اور تم طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، فما لکم کوئی نہیں ہے، علیہن ان عورتوں پر، من عدت کسی قسم کی عدت، تعتدونها کہ جو تم اس کی عدت کو شمار کرو، فمتعوہن ان کو سامان دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور بہترین طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ دیکھو طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طلاق ہے رخصتی سے پہلے اور ایک طلاق ہے رخصتی کے بعد۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے، رخصتی سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے تو اب عدت نہیں ہے، اس پر عدت نہیں۔ عدت کس لیے ہوتی ہے؟ عدت جو گزاری جاتی ہے وہ استبراء رحم کے لیے عدت گزاری جاتی ہے، چونکہ نسب تاکہ خلط ملط نہ ہو، عدت گزاری جاتی ہے 3 ماہواریاں یا 3 مہینوں سے عدت گزاری جاتی ہے، جس کی تفصیل سورۃ الطلاق میں بھی آئے گی اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی آئے گی، کہ وہ عورتیں کہ جن کو ایام آتے ہیں ان کی عدت، وہ اگر مطلقہ ہو گئی، ان کو طلاق دے دی گئی تو وہ عدت گزاریں گی 3 ماہواریوں سے عدت گزاریں گی، اور وہ عورتیں کہ جن کو ایام نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، اگر وہ مطلقہ ہو گئیں تو وہ عدت گزاریں گی 3 ماہ سے، 3 ماہ وہ عدت گزاریں گی۔ بات سمجھے بھائی؟ اور یہ عدت کیوں سمجھائی گئی کہ کیوں عدت گزارے گی؟ میں نے عرض کیا استبراء رحم کے لیے، تاکہ 3 ماہواریوں میں اندازہ ہو جائے کہ اس کا رحم خالی ہے۔ اگر حمل ہو گیا تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے، تاکہ جب اگلا نکاح کرے گی، دوسری جگہ پر جائے گی تو نسب خلط ملط نہ ہو، تاکہ اس کا رحم پاک صاف ہو جائے اگلی جگہ کے لیے، اور نئے شوہر کے لیے اس کا رحم پاک صاف ہو جائے تاکہ نسب میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے عدت کا حکم ہے۔ لیکن رخصتی سے پہلے ابھی میاں بیوی کا آپس میں میلاپ ہوا ہی نہیں ہے، جب میلاپ نہیں ہوا تو رحم کے خالی کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے کوئی طلاق دیتا ہے تو عدت، بولو بھائی، نہیں۔ لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ تو میں ذرا مہذب لفظ استعمال کرتا ہوں کہ رخصتی سے پہلے، ٹھیک ہے، ورنہ ابھی رخصتی سے پہلے جو ہم اجازت دے دیتے ہیں لڑکی لڑکا، کیا جی شادی ہو گئی ہے، اب شاپنگ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں جی، آج کھانے کے لیے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو خلوت فراہم کر دی، تنہائی فراہم کر دی، خلوت فراہم کر دی، تو اب یہ خلوت ہو گئی تو یہ رخصتی کے حکم میں آ گیا۔ خلوت صحیحہ اگر اس کو مل گئی، تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے، اور طبعی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹ کیا ہے کہ عورت کے ایام مخصوصہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ایام مخصوصہ میں قربت جائز نہیں ہے، تو یہ شرعی رکاوٹ نہ ہو، اور طبعی رکاوٹ نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پر دونوں جمع ہوں، وہاں کوئی اور ثالث اور تیسرا نہ ہو، تو بس شریعت نے حکم لگا دیا ہے کہ گویا کہ اب اگر یہ آدمی طلاق دے گا تو رخصتی شمار کی جائے گی اور عدت بھی گزرے گی، اور مہر بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ مہر بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ اب یہ 1000 قسمیں کھائے کہ نہیں قربت نہیں ہوئی ہے، تعلق ازدواجی قائم نہیں ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے نہیں ہوا ہے، شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ رخصتی اور نکاح کے درمیان میں زیادہ فاصلے نہیں ہونے چاہیے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نکاح ہو جلدی رخصتی کروا دو، اور اگر فاصلے رکھنے ہی ہیں تو پھر بہت زیادہ میلاب میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں گو کہ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اب تو میاں بیوی ہیں، جائز ہے،
تو جب میاں بیوی ہیں تو رخصتی کروا دو، سارے کے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، سارے معاملات طے کر لیتے ہیں. رخصتی کے بعد کے سارے مسائل کر لیے انہوں نے، لیکن جی رخصتی برائے نام رخصتی باقی رہ گئی. تو اس کے نتائج بد پھر ظاہر ہوتے ہیں. بد نتائج پھر یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوتے، اور اچھی طرح سے ایک دوسرے سے گفت و شنید اور بات چیت کا موقع میسر نہیں ہوتا. تو کبھی ادھر سے غصہ آتا ہے، کبھی ادھر سے غصہ آتا ہے، اور اس غصے کے نتائج پھر آپس میں لڑائی اور طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں. سمجھے بھائی؟ تو اگر رخصتی سے پہلے یعنی میلاب سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے تو سورۃ البقرہ میں اس کی تفسیر ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا. اور یہاں اتنا خوبصورت ایک اصول ذکر فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے تو یہ بات تو طے ہے کہ عدت نہیں ہے، لیکن فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، مہر نصف جو طے ہوا ہے وہ دینا ہے. اس کے علاوہ فَمَتِّعُوهُنَّ، پھر بھی علاوہ اس کے کچھ نہ کچھ اور بھی سامان دے دو. مَتِّعُوهُنَّ، اس متعوہن سے مراد کیا ہے؟ مانا فائدے کا کوئی سامان دے دو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ایک جوڑا تو کم از کم اس کو دے دے. نہیں سمجھے؟ طلاق اس کو دے دی اس نے، اور کب؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. تو رخصتی نہیں ہوئی ہے تو طلاق دے رہا ہے، تو ایک تو کیا ہے؟ نصف مہر ہے، اور مزید کیا دینا ہے؟ اس کے علاوہ متعوہن متاع، کوئی سامان دینا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ کم از کم ایک جوڑا اس کو دے دو. وسرحوہن، لفظوں پر غور کرو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور خوبصورت انداز سے اس کو رخصت کر دو. اللہ اکبر، کتنا بہترین اسلوب سمجھایا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عورت کے حقوق کی کیا پاسداری قرآن سمجھاتا ہے کہ آپ کا نباہ نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ. نباہ جب نہیں ہو رہا آپ کا اس کے ساتھ، اس کا آپ کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، تو ایک قسم کی چپقلش آ گئی نا، ایک قسم کی دشمنی کی نوبت آ گئی ہے کہ اب تفریق ہے، جدائی کا فیصلہ آپ نے کر دیا. تب بھی اس جدا ہونے والی کو بھی عزت سے آپ رخصت کرو. اسلام تمہیں یہ قانون دیتا ہے. گو کہ اب آپ اس کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ وہ آپ کو شوہر بنانے کے لیے تیار ہے، دونوں میں جدائی ہے، لیکن پھر بھی مرد کو حکم ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو. اس کی بدنامی معاشرے میں مت کرو، اس کو برا مت کرو، معاشرے میں اس کو بدنام نہ کرو. میں نے اس لیے طلاق دی کہ یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی، یہ ایسی تھی، یہ نہیں، برائی کرو. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پر سورہ طلاق میں آگے آئے گا کہ جب یہ عدت گزار رہی ہو، ہاں یہ اس کی تو عدت نہیں ہے اس لیے کہ جناب اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن جس عورت کی رخصتی ہو گئی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو عدت کے زمانے میں اس کو اپنے گھر سے مت نکالو، وہ عدت وہیں پوری کرے، اور عدت وہیں پوری کرے. یہاں ظلم یہ ہے کہ ایک طلاق کا تو تصور نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے. بہت کم لوگ مسائل جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ہی سے فارغ ہوگی، 1 سے کام نہیں بنتا، اور اگر ان کا بس چلے تو 3 پر نہیں 100 تک جائیں. غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ جو ہے غصے میں دے دیے جی، غصے میں. تو طلاق کوئی محبت کا تحفہ تھوڑا ہی ہے، وہ تو غصے میں ہی دی جاتی ہے. شریعت کتنا خوبصورت اصول بتاتی ہے کہ اگر تمہارا نباہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے جدائی کا، تو آپ ایسی ایک پاکی میں جس میں قربت نہ اختیار کی ہو آپ نے، جیسے ہی وہ ایام سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے اور نماز شروع کرے تو آپ کی قربت ابھی نہ ہو، اس سے قربت ہونے سے پہلے اس کو ایک طلاق دے دو. 2 نہیں، کتنی؟ ایک طلاق دے دو. وہ آپ کی بیوی ہے، ابھی آپ کے نکاح میں ہے اور آپ کے گھر میں رہ کے وہ عدت گزارے. اگر 4 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، 1 ماہ کے اندر، 1 ماہواری میں، دوسری ماہواری میں، تیسری ماہواری پوری ہونے سے پہلے اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں مجھے اس کو واپس رکھنا ہے، آپ اتنا بول دو میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو جائے. کوئی تکلف ہے اس میں؟
یہ گھر کے اندر کی بات ہے، یہ اس کو بھی نہیں، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چلے، تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے، گھر کے اندر کا معاملہ ہے، یہاں ہی اس کو سولو کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر 3 ماہواریاں گزر گئیں اور آپ نے رجوع نہ کیا تو آپ کے پاس پھر بھی چانس موجود ہے، دوبارہ سے نکاح کر لو، تجدید نکاح کر لو۔ تو یہ 2 باتیں کب تک ہیں؟ جب تک آپ نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی، اور اگر آپ نے 3 دے دی تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس اب کیوں قرآن کہتا ہے اب گنجائش نہیں ہے؟ اب یہ ایک اگر اچھے معاشرے کی ایک نیک خاتون ہے تو یہ اس نیک اور اچھی اس خاتون کے لیے، عزت دار اور عفت خاتون کے لیے، عفت مآب خاتون کے لیے یہ مرد زیب نہیں دیتا جس نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں زبان سے نکال دی۔ جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ بیوی کو کیا سنبھالے گا؟ وہ بیوی کو کیا سنبھالے گا؟ جس کو طلاق دینے کا اصول نہیں پتا وہ بیوی کو کیسے سنبھالے گا؟ تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ آج اولادیں جب جوان ہوتی ہیں، جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے واسطے نکاح کے مسائل سکھاؤ، پہلے نکاح کے مسائل ان کو بتلاؤ، بیوی کو بچی کو نکاح کے مسائل سکھاؤ، اور بچے کو جوان ہونے پر نکاح کے مسائل سکھاؤ، اسے کوئی ایسے موقع فراہم کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا، خوبصورت طریقے سے اس کو جدا کرو۔ ایک شخص نے، اللہ والا تھا، بزرگ، طلاق دے دی، نباہ نہیں ہو رہا، 1 طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں دی؟ فرمایا کیوں بتاؤں، میری بیوی ہے وہ، بھائی 1 طلاق دی ہے نا، تو ابھی تو عدت کے اندر تک وہ کیا ہے، میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی برائی کیوں کروں؟ اچھا جی، انتظار کرنے لگے، چلو ٹھیک ہے بھائی، عدت پوری ہو جائے تو پھر پوچھیں گے حضرت سے۔ عدت پوری ہو گئی، پھر پوچھا آپ بتائیے کیوں طلاق دی تھی؟ کہا بھائی اب تو غیر ہو گئی ہے، اس غیر کی برائی میں کیوں کروں؟ اب تو غیر ہو گئی ہے، اب میں اس کی برائی کیوں کروں؟ ایسے لوگ بھی تھے نا معاشرے میں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اب کچھ احکام اور مسائل ایسے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہ سنیے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے ہم نے آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی عورتوں میں سے، اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں کہ جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ یہ لفظ غور کیجیے گا، آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، جو اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں، وہ ساری آپ کے لیے حلال ہیں۔ وہ ساری آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، جو اس وقت آپ کے عقد نکاح میں ہیں۔ عام مسلمانوں کو اجازت تھی 4 کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت 4 سے زیادہ کی تھی، تو اس وقت جو آپ کے نکاح میں ہیں 4 سے زائد، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن کیا کہا؟ آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ نے دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کے مہر میں ادھار نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کے مہر میں ادھار نہیں فرمایا تھا، ادھار نہیں فرمایا تھا۔ یا لاکھوں کے خرچے ہیں، کروڑ تک پہنچ جاتے ہیں خرچے، مہر بعد میں دیں گے۔ عند طلب، عند طلب، یہ لفظ سننے میں آتا ہے، عند طلب، وہ ساری زندگی بیچاری طلب نہ کرے، اس کو ملنا نہیں ہے۔ ساری زندگی اس نے طلب نہ، وہ شرما حضوری میں کیا طلب کرے گی؟ وہ کہاں طلب کرے گی؟ نہ اسے مسئلہ معلوم کہ یہ میرا حق ہے، نہ اس ظالم کو پتہ ہے کہ یہ مجھے دینا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مہر نہ ادا کرے، ساری زندگی ادائیگی کی فکر نہ کرے، اور نہ اس نے ادا کیا اور نہ اس کو خیال آیا ادا کرنے کا، قیامت کے دن وہ زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حالانکہ اس نے نکاح کیا ہے، زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی تھوڑا گناہ ہے؟ اور پھر جناب عورت سے وہ مہر کے پیسے واپسی، یا زیور ہے یا جو بھی مہر ہے، اس کو لے کر اس کو فروخت کر لینا اور اس کو بیچ لینا اور اس کو اپنے تصرف میں لانا، یہ اس عورت کا حق ہے خالص۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے مہر دیے ہیں، آپ نے کوئی ادھار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا ہے قرآن آتیت اجورہن، جن کو آپ نے مہر دے دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی بھی تھی جن کا نبی نے مہر نہیں دیا؟ نہیں، مہر کی اہمیت کے لیے اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ وما ملکت یمینک،
نمبر 2 دوسری قسم کی وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، وما ملکت یمینوں کا، اور وہ عورتیں جن کے مالک آپ کا دائیں ہاتھ ہوا ہے، یعنی جو آپ کے پاس باندیاں بن کر آئی ہیں۔ کسی علاقے میں جہاد ہوا اور وہاں سے کافروں کی عورتیں آپ کی کیا بن کے آئی؟ لونڈی اور باندی۔ مما افا اللہ علیہ کا، جو اللہ نے آپ کو مال فے اور مال غنیمت عطا کیا ہے، اس میں سے جو عورتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں بغیر نکاح کے، آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ باندی ہے، جانتے ہیں نا، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے؟ بغیر نکاح کے کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں ایک خاص اختیار دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے اگر آپ کسی کو اپنے پاس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں۔ ہاں، مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جس کے حصے میں جو باندی آئی وہ باندی اس کے لیے حلال ہے بغیر نکاح کے۔ نمبر 3 وبنات عمکا، اے نبی آپ کی قرابت داروں میں سے بنات عمکا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، یعنی قریش خاندان کی جو عورتیں ہیں، وبنات عماتکا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالکا، وبنات خالاتکا، آپ کے ماموں کی جو بیٹیاں، وبنات خالاتکا، اور اسی طرح سے آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک۔ یہ تیسری قسم کی عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال، آپ کے قرابت داروں میں سے جو قریشی عورتیں ہیں جن سے آپ نے نکاح کیے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ بولو، حلال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیا ہیں؟ یہ قریش عورتیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حفصہ، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش، سودا رضی اللہ تعالی عنہا قریش ہیں، یہ قریش خاندان سے ہیں۔ تو یہ عورتیں جو قریش خاندان کی ہیں، آپ کے قرابت داروں کی ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی۔ شرط یہ ہے یہ جب حلال ہوں گی کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، اگر ہجرت نہ کی ہو تو حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی بیٹی حضرت علی کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں نہیں آ سکی کہ میں نے ہجرت نہیں کی۔ نہیں سمجھے بات؟ قرابت دار تھی نا، خاندان تھا، اگر خاندان کے ساتھ ساتھ وہ ہجرت کر لیتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ جائز ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی، یہ ایک اضافی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ قریشی عورتیں، قریش ایک بڑا خاندان تھا، اس بڑے خاندان کو اپنے خاندان ہونے پر ایک ناز اور فخر تو تھا ہی تھا، لیکن یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہجرت اگر کرو گی تو نبی کے عقد نکاح میں آ سکو گی، ورنہ قریشی ہونا کافی نہیں ہے۔ بات سمجھے جی؟ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریشی عورت سے نکاح نہیں کیا جس نے ہجرت نہ کی ہو، لیکن یہ شرط کس کے لیے تھی؟ صرف قریشی عورتوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں تھی۔ اور نمبر 4 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ عورت بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی، ان وہبت نفسہا، اگر اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، بغیر مہر کے سپرد کر دیا، ان اراد النبی، اگر نبی ارادہ کرے، ان یستنکحہا، کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف بغیر مہر کے نکاح آپ کے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اختصاص ہے۔ نہیں سمجھے؟ کس کے ساتھ؟ بغیر
بغیر مہر کے آپ کے ساتھ یہ نکاح حلال ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ خالصتاً لک، آپ کے لیے اے نبی خالص ہے، نہ کہ ایمان والوں کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، باقی ایمان والیوں کے لیے، سب کے لیے ہم جانتے ہیں ما فرضنا علیہم، جو ہم نے مقرر کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں جو مہر ہم نے مقرر کیا ہے اور مہر کا جو ہم نے حکم دیا ہے، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی جو باندیاں اور لونڈیاں ہیں، لونڈیوں اور باندیوں کا نان نفقہ جو ہم نے مالکوں کے ذمے لازم کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تو مہر اللہ کی طرف سے متعین ہے، مہر اللہ کی طرف سے متعین ہے، کم از کم 10 درہم یہ مہر ہے۔ اور نمبر 2 مہر مثل۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ عورت کے خاندان میں جو رائج ہے، یہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اور نمبر 3 جس مہر پر وہ آپس میں راضی ہو جائیں، متعاقدین، نکاح کرنے والے یا دونوں خاندان جس پر راضی ہو جائیں، لیکن یاد رہے کہ وہ 10 دراہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اقل مہر شریعت نے متعین کر دیا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مہر بہرحال لازم ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ کثرت ازواج کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو۔ آپ کو تنگی نہ ہو، کیا؟ احکام کے پھیلانے میں آپ کو دقت اور تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازواج کی جو اجازت دی گئی، آپ علیہ السلام کا یہاں اسلام دشمنان کی جانب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراضات اور آپ علیہ السلام کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے جاتے ہیں، یا ظالم اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی اور امت کو صرف 4 کا کہا، جبکہ خود کئی شادیاں کی ہوئی تھی۔ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ اعتراضات ان لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے اور گردش کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہے، اور سادہ مسلمان بھی اس اعتراض میں آ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا آپ علیہ السلام کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی۔ 40 سال اور 25 سال، کتنا فرق ہوا؟ 15 سال کا فرق۔ بھلا اس معاشرے میں، آج کے معاشرے میں کوئی جوان ایسا ہے 25 سالہ، اور وہ جوان بھی خاندانی جوان ہو، اور وہ ہو بھی انتہائی خوبصورت ہو، ہاں سمجھے بھائی، عالی النسب ہو، اس کو کسی شے کی کمی نہ ہو، عورتوں کی کمی اس کے سامنے نہ ہو، کیا وہ کوئی ایسی خاتون سے شادی کرے گا؟ 40 سالہ جس کی عمر ہو، اور وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہو، اور بیوہ بھی نہیں، صاحب اولاد۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام کا سارا زمانہ مکی دور حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، 25 سال میں شادی ہوئی تھی، اور آپ کی عمر کب کی ہو گئی؟ 50 سال۔ 50 سال میں جب آپ علیہ السلام ہوئے، یعنی مکہ مکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 53 میں آپ نے ہجرت فرمائی نا، 53 میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو 50 میں انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، یوں سمجھیے کہ 50 سال کے بعد حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یعنی 53 سال تک یہ 2 نکاح آپ کے ہوئے۔ 53 سال میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لے گئے تو دوسرے سال میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش۔ پھر 1 سال کے بعد 3 میں پھر نکاح ہوا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ سے۔ اور عجیب بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی کی آپ ترتیب دیکھیے۔ خدیجہ بنت خویلد، یہ قریش ہیں،
ان سے آپ کا نکاح ہوا، سودا قریش ہیں، ان سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قریش ہیں لیکن قریش کی کئی شاخیں تھیں، اپنی شاخ نہیں ہے قریش کی، آپ جس شاخ میں ہیں وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بنو ہاشم، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنو تمیم سے تھے، تو یہ قریش کی دوسری شاخ ہے بنو تمیم، اس سے آپ نے رشتہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ حفصہ سے نکاح ہے قریش، لیکن یہ دوسرا خاندان، یہ بنو عدی ہے، بات سمجھے۔ اس طرح سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، ام حبیبہ سے۔ اور ام حبیبہ کون ہے؟ بولو بھائی، قریش ہے، کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی، لیکن قریش کی دوسری شاخ ہے جو بنو امیہ ہے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی چپقلش رہتی تھی آپس میں، یہ دشمن شاخ سے آپ نے شادی کی، آپ نے وہ تاثر توڑے ہیں سارے، خاندان خاندان خاندان، عالی نسب خاندان، آپ اس چیز سے باہر نکلے۔ جو وہاں قریش اسی خول کے اندر تھے، قریشی ہی سے شادی کرے گا، کوشش عام طور پر یہ ہوتی تھی بنو ہاشم ہی سے کرتے تھے، باہر اپنی شاخوں سے باہر بھی نہیں جاتے تھے، کوئی چلا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ قریش تک جاتا تھا، قریش سے باہر نہیں جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تصور کو ختم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر آپ علیہ السلام صفیہ بنت حیی، یہ کون ہے؟ یہود خاندان ہے، عرب بھی نہیں ہے، عرب سے بھی آپ باہر نکلے، پھر قریش سے باہر نکلے۔ زینب بنت زمعہ، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ قریش کی نہیں ہے، باہر کی ہے، خاندان سے باہر آپ نے شادی فرمائی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں صفیہ باہر سے شادی فرمائی، یہ خاندان سے بھی باہر، عرب سے بھی باہر ہے، یہود خاندان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے تصورات اور سارے کے سارے وہ باطل خیالات کہ صرف خاندان کے دائرہ کار کے اندر، اگر خاندان کے اندر کا نکاح مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچیوں کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجیرن ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں دیتے، شادیاں نہیں ہوتی۔ کیا ہے جی؟ جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرتے گئے اور یہ رسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرتے رہے، جو خاندان جوڑ۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ مزاج دیکھیں، حکم ہے کہ آپ رشتہ پہلے دیکھ لیں، حکم ہے آپ نے کسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے، ایک نظر دیکھ لیں، زندگی کا نباہ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ اتنی سخت آپ شرائط لگائیں۔ بیٹی نے جناب اتنی تعلیم حاصل، بیٹی ڈاکٹر ہے تو داماد بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے، نہیں ڈاکٹری سے کم اگر علم ہو گیا تو توہین ہو جائے گی۔ یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ یہ اگر گریجویٹ ہے تو لڑکا بھی گریجویٹ ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری توہین ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یوں ناک بچاتے بچیوں کی زندگی تباہ کر دی، یوں ناک بچاتے بچیوں کی زندگی تباہ ہو گئی، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ان بچیوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ ماں باپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں، ایسی بچیوں کو جانتا ہوں، بیٹیوں کو جب جوان ہو گئیں، ماں باپ نے رشتے نہیں دیے، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی قبروں پر جا کر یوں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ ان قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری زندگی تباہ کی۔ ماں کے لیے یہ دعائیں کر رہی ہے، باپ کے لیے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ ہماری زندگی انہوں نے تباہ کی۔
ماں باپ کی جب تک زندگی ہے تو بیٹیوں کی موج ہے، لطف ہے، مزے ہیں۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد کس کس سہارے پر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس کائنات میں اللہ نے ایک فطری نظام رکھا ہے، کوئی مرد اپنی زندگی گزارنے میں بغیر عورت کے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ عورت کا محتاج ہے۔ کوئی عورت زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی، وہ زندگی گزارنے میں مرد کی محتاج ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بھی شادیاں کی ہیں، یہ سب کی سب شادیاں آپ نے بیواؤں سے کی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، وہ کنواری تھی، باقی تمام کی تمام ازواج وہ سب کی سب بیوہ تھی۔ آپ تصور تو کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت معاشرہ دیا، اللہ اکبر۔ اور یہ بہت زیادہ اس معاملے میں عمر کے تناسب کو بہت زیادہ سوچنا، ذرا سی جناب قد اتنا قد نہیں جی، قد برابر نہیں ہے جی، یہ کیا ہے جی، 1 سال زیادہ عمر ہے جی، 1 سال کم عمر ہے۔ اللہ کے بندو یہ کیا چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہ دی ہے کہ جب تمہارے پاس اذا خطب الیکم ممن ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے جس کے اخلاق سے بھی آپ راضی ہیں اور اس کے دین سے بھی آپ راضی ہیں، دین سے مراد حقوق اللہ صحیح ادا کرتا ہو، اخلاق سے مراد حقوق العباد صحیح ادا کرتا ہو، بس یہ 2 چیزیں اگر آپ نے دیکھ لی ہیں فزوجوه، اب اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو، اب بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہ لمبی قیودات نہ لگاؤ، یہ اعلیٰ معیار نہ بناؤ، یہ بڑے اسٹیٹس قائم مت کرو، یہ غلط چیزیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو پاؤں کے نیچے روندا ہے، سب چیزوں کو آپ علیہ السلام نے ختم فرمایا تھا معاشرے سے۔ تو اس لیے آج یہ مسائل جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ اول تو نکاح نہیں ہوتے، اور نکاح ہوتے ہیں تو اس کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آتی ہیں، بہت کثرت سے طلاقوں کی نوبت آتی ہے، اس لیے کہ دینداری نہیں ہے زندگی میں۔ دنیا دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، منصب دیکھتے ہیں، اور جناب اس جوان کی نوکری کو دیکھا، بڑے مال کو دیکھا، مال آج تھا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جب مال نہیں ہے، مال تو آنے جانے کی چیز ہے، جب مال ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے، اب آپس میں چپکریں شروع ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، آپ نے دونوں معیار سمجھائے، مردوں کو بھی معیار دیا، عورتوں کو بھی معیار دیا۔ آپ نے یہ سمجھایا کہ جب تمہارے پاس تنکح المرأۃ لاربعین، دیکھو 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا، مال دیکھا جاتا ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورت دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین دیکھ کر نکاح کرو، اس میں تمہاری کامیابی، دین کو اختیار کرو۔ تو جوانوں کی عمریں بھی ڈل رہی ہیں اور جوان بیٹیوں کی عمریں بھی ڈل رہی ہیں، اور 35 سال اور 40 سال وقت گزر جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بلوغت کے بعد آپ کو مناسب رشتہ ملے تو بس آپ جلدی کرو، بلوغ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، بچپن میں ہوئی ہے، ویسے ہی بلوغ ہوا، رخصتی کروا دی گئی، کوئی لمبی قیودات نہیں ہے۔ اور نکاح کے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے سہل اور آسان تھے، اور جب نکاح آسان ہوتا ہے تو معاشرے میں زنا ختم ہوتا ہے، لیکن جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو پھر زنا عام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مرد کے اندر اللہ نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، عورت میں اللہ نے مرد کی طرف میلان رکھا ہے۔ اگر اس میلان کے جائز راستے نکاح کے ذریعے سے نہیں پورے ہوں گے تو یہ ناجائز راستوں کی طرف جائیں گے، پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے صاف فرمایا کہ جب ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کے اخلاق سے اور دین سے تمہیں اطمینان ہو، نکاح کر دو۔ اب اگر اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے اعزہ میں، اقربا میں اگر اس قسم کی مشکلات ہیں تو ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، اور ایسے ماں باپ سے دستبردہ درخواست کریں، آپ ان سے درخواست کریں کہ بھئی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے معاملات حل کرو، اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ اگر آپ کے گھر میں رشتہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ پیشکش کر دیں،
اپنے اعزہ میں، اپنے اقربا میں دیکھیں، ٹھیک ہے رشتہ داریوں کے اندر قرابت داروں میں اگر رشتے نمٹ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو باہر کی طرف نکلیں۔ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ جناب جوڑ بیٹھے گا اور جوڑ دیکھتے 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 ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم، اس کا خیال رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، یہ باپ کی اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، نیک تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا، اور بالغ ہونے کے بعد مناسب ان کو رشتہ طے کرانا، مناسب رشتہ طے کرا دینا، بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کرنا۔ اب اگر بلوغ کے بعد انہوں نے رشتہ نہیں کروایا بیٹے کا یا بیٹی کا، اس کے بعد بیٹے نے جو گناہ کیا، جو گناہ بیٹی نے کیا، اس گناہ کی سزا ماں باپ کو بھگتنی ہوگی، اس گناہ کی سزا ماں باپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ تہجد گزار بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، یہ سب زندگی میں یہ اعمال موجود ہیں۔ اگر یہاں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ کیا جائے۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی جو حکمت تھی وہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو زیادہ عورتوں کی جو اجازت دی گئی ہے، میں نے عرض کیا آپ کے نکاح، باقی نکاح کب ہوئے؟ 50 سال تک تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی گزر گئی۔ دوسرا نکاح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور یوں سمجھو کہ 53 سال تک تو یہی 2 نکاح تھے، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں 10 سال میں باقی آپ کے نکاح ہوئے۔ 10 سال جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے باقی نکاح ہیں۔ کیا اگر کوئی آدمی خواہش رکھتا ہوتا تو جوانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کوئی کمی تھی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ وجہ کیا تھی؟ تعدد ازواج کی 2 بڑی وجوہات ہیں، 2 بڑی وجوہات تعدد ازواج، زیادہ شادیاں آپ نے اس لیے کی ہیں۔ نمبر 1 اس لیے تاکہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نقل کرنے کے لیے باہر مردوں کی ایک بھرپور جماعت ہے، اسی طرح سے گھر کے اندر بھی خواتین کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر خواتین کی بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، اور ازواج مطہرات نے رسول اللہ کے گھر کی زندگی کو نقل فرمایا، لہٰذا ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین کا 3 حصہ حضرت عائشہ نے نقل فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے شمار احادیث کی راویہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس لیے تھا تاکہ دین نقل کرے۔ اور پھر دوسری جو وجہ ہے، جس خاندان سے، میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ صرف بنو ہاشم میں نہیں رہے، آپ قریش میں نہیں رہے، آپ باہر نکلے، جس خاندان سے آپ نے نکاح کیا وہ خاندان والے آپ کے قریب ہوتے گئے، رشتہ دار بنتے گئے، اس کے نتیجے میں اسلام پھلتا اور پھولتا گیا، اس لیے یہ زیادہ نکاح ہوئے۔ بات سمجھے بھائی؟ ایک ایسا بھی موقع ہوا کہ 600 افراد ایک زوجہ محترمہ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے۔ یہ برکت ہے تعدد ازواج کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نکاح اس لیے کیے ہیں تاکہ خاندان پھیلیں اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ آپ کا ربط اور تعلق قائم ہو، اور جس کے نتیجے میں اسلام آگے تک پھیلے، یہ مقصد تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ام حبیبہ یہ ابو سفیان آپ علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھے، لیکن جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد وہ شدت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس معاشرے میں بڑی حیا تھی اس چیز کی کہ اب یہ ہمارے رشتہ دار بن گئے، اب داماد ہے۔ بیٹی جہاں لوگ دیتے تھے وہاں بڑی رعایت کرتے تھے، جہاں بیٹی چلی گئی وہاں بڑی رعایت کی جاتی تھی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے 2 اسباب میں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اس لیے تاکہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ گھر کا ازواج مطہرات نقل کریں، اور دوسری وجہ یہ عرض کی ہے اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں سے آپ کا تعلق جڑے اور اسلام باہر نکلے اور اسلام
بہت زیادہ پھیل جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ازواج مطہرات نے جو نقل فرمائی، آپ علیہ السلام نے گھر میں غسل کیسے فرمایا، کس طرح سے یہ زندگی ازواج مطہرات نے نقل فرمائی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ غسل فرمایا، ایک برتن میں اگر غسل کیا تو کیسے غسل کیا، یہ سیرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اگر پردے کا کوئی سبب نہیں تھا تو آپ نے سامنے چادر تنوائی، کس طرح سے چادر تنوائی اور اس کے پیچھے ہو کر آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی، یہ گھر کی زندگی، یہ گھر کی زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام اس دیواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے کیا کلمات ارشاد فرماتے تھے، کیا پڑھتے تھے اور کیا اس کا طریقہ کار تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اس موقع کے مسنون اعمال کیا ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی نقل کرنے والی ازواج مطہرات۔ سمجھے جی؟ اللہ اکبر۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ آپ علیہ السلام کو اختیار تھا، باری آپ کے ذمے فرض نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتا ہے، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں یا 4 ہیں، تو اس کے ذمے لازم اور فرض ہے کہ 4 میں برابری کرے گا، 2 میں برابری کرے گا، 3 میں برابری کرے گا، باری باری دونوں کے پاس جائے گا، رہے گا۔ ایک کے پاس اگر ایک رات ٹھہرتا ہے تو دوسرے کے پاس 2 راتیں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ایک کے پاس 4 راتیں ٹھہرتا ہے تو دوسری کے پاس 2 راتیں نہیں، برابری دینی ہے، باری میں بھی برابری دینی ہے، نفقے میں بھی برابری کرنی ہے، محبت میں بھی برابری کرنی ہے، ہر شے میں برابری کرنی ہے۔ لیکن یہ برابری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی، آپ نے اپنے اختیار سے اس برابری کا بھرپور خیال رکھا، پھر بھی بھرپور خیال رکھا، یہاں تک کہ آخری جو وقت تھا آپ علیہ السلام روزانہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے، لیکن آخر میں جب آپ علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ضعف آ گیا تو سب ازواج سے آپ نے اجازت لی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رہنا آپ نے پسند فرمایا، اور وہاں ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہو گیا تھا۔ بات سمجھے بھائی؟ آپ کا وصال یعنی پیر والے دن آپ کا وصال ہوا تو بدھ تک، پیر سے پہلے جو بدھ ہے، بدھ تک آپ علیہ السلام تقریباً تمام ازواج مطہرات کی جو باریاں دیتے رہے اور منگل بدھ کے بعد پھر آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی آپ نے قیام فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا ترجی من تشاء، جس کو آپ چاہیں مؤخر کر دیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو آپ چاہیں اپنے قریب لے آئیں، مانا جس کو آپ چاہیں باری سے پیچھے کر دیں اور جس کو چاہیں آپ آگے کر دیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور فرمایا کہ جس کو آپ چاہیں اگر دور کر دیں، باری نہ دیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیک، جیسے حضرت سودا نے خود کہا تھا مجھے باری کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس لیے ہم نے کہا کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ کن کی؟ ازواج مطہرات۔ سوال یہ ہے کہ باری فرض نہیں ہوگی، آپ جس کو چاہیں قریب کر دیں، جس کو چاہیں نہ آپ اپنے پاس لائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ بھائی ان کی آنکھیں تو ٹھنڈی اس سے ہوں گی کہ سب کو حق دیا جائے، یہ کیا بات ہے اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کہا نہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں، نبی کے ذمے ذمہ داری نہیں ہے، نبی کے ذمے ذمہ داری نہیں ہے، تم نبی کے گھر میں جو آئی ہو دین نقل کرنے کے لیے آئی ہو، دین کا ایک بڑا حصہ نقل کرنے کے لیے آئی ہو، اور نبی کے ذمے باری نہیں ہے۔ جب پتہ چل گیا نبی کے ذمے باری نہیں ہے، آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ میرا حق اس سے کوئی بھی وابستہ نہیں ہے، تو پھر اگر وہاں سے حق نہیں ملتا تو آدمی پریشان نہیں ہوتا، اور آدمی کہیں آس لگاتا ہے یہاں سے بھی مجھے ملنا ہے، یہاں سے بھی ملنا ہے، یہاں سے بھی ملنا ہے، اور جب نہیں ملتا تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ آپ کی آنکھیں ازواج مطہرات کی ٹھنڈی ہوں، ولا يحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ويرضين بما آتيتهن كلهن، اور جو کچھ آپ نے ان کو دیا اس پر راضی رہیں، والله يعلم ما في قلوبكم، اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے، وكان الله عليما حليما، اللہ خوب جاننے والا، اور حلیما، اللہ پاک بہت تحمل والا ہے، اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو تمہیں عذاب نہیں دیتا۔ لا يحل لك النساء،
اے نبی یہ جو 4 قسم کی عورتیں آپ کو بتلائی ہیں، 4 قسم کی عورتیں اس وقت جو نکاح میں تھی وہ، یا نمبر 2 وہ قریشی عورتیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں ان کو آپ نکاح میں لے سکتے ہیں، نمبر 3 باندیاں، اور نمبر 4 وہ عورت جس نے از خود اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ ان 4 قسم کی عورتوں کے علاوہ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے باقی حلال نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کے لیے یہ حلال اور جائز ہے کہ ان کے بدلے میں کسی اور کو لے، یعنی آپ کے آخر میں 9 تھیں اور 9 میں سے ایک کو طلاق دے کر اور کو لے آئے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ کسی کا حسن اچھا لگے تب بھی نہیں، الا ما ملکت یمینک، ہاں جو باندی اگر آئے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر شے پر محافظ اور نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، بڑے پیارے اصول ہے بھائی آگے۔ دعوت ولیمہ کیسی ہونی چاہیے اور دعوت ولیمہ کے آداب کیا ہے، یہ دعوت ولیمہ کے آداب ہیں، اور ذرا احتساب کریں کہ ہمارے گھروں میں ہماری شادیوں پر بھی جو ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے، آپ موازنہ کیجئے گا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح آپ اسلام سے ہوا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، ان کے نکاح پر جو ولیمہ تھا اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو مت داخل ہوا کرو بیوت النبی، نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولیمے کی ایک ولیمے کا ادب یہ ہے کہ اجازت کے بغیر تو نہ جایا جائے۔ دعوت آپ کو نہیں ملی ہے مت جاؤ، نہیں سمجھے؟ دعوت آپ کو صرف آپ کو ملی ہے، فیملی لے کر مت جاؤ۔ دعوت آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دی گئی ہے، بچوں کو مت لے کر جاؤ، بچوں کو مت لے کر جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ صاف حدیث میں آیا، جو آدمی بن بلائے کسی جگہ پر چلا جائے، بن بلائے کسی دعوت میں شریک ہو جائے، جب وہ داخل ہوتا ہے تو چور داخل ہوتا ہے، واپس نکلتا ہے تو ڈکیت بن کر نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صاحب بیت نے اجازت آپ کو نہیں دیا، وہ کھانا حلال تو نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہم یہاں کہتے ہیں چلتا ہے میاں بیوی کے ساتھ ایک بچہ تو چل جائے گا، کیوں چل جائے گا بھائی، کیوں چل جائے گا؟ یہ کچھ نہیں کھائے گا وہاں پر، کیوں چل جائے گا؟ یہ غلط ہے، غلط تصور ہے۔ بھلے چل جائے، بھلے آپ نے اس کو کہہ دیا بھائی میں ایک اور ساتھ لے کے آ رہا ہوں، ہاں وہ بھی کھلے دل سے کہ لے آؤ 4 لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے تو کھلے دل سے، زبان سے کھلے دل سے کہا، اگر اندر سے وہ آمادہ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے بھائی۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے مال حلال نہیں ہے جب تک دلی اجازت نہ ملے، تو حلال نہیں۔ تو پہلا ادب یہ پتہ چلا کہ جس کو دعوت ملی ہے بولو بھائی وہی جائے، سب کو لے جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فیملی کے ساتھ دعوت دی ہے، یہ لکھا ہے کارڈ پہ فیملی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے بھائی فیملی کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر فیملی کے ساتھ نہیں لکھا ہے تو پھر آپ مت جائیے۔ دوسری بات، الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، فرمایا کہ اس طرح سے تم دعوت پر آؤ کہ غیر ناظرین اناہ، برتنوں کو نہ دیکھا کرو۔ برتنوں کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت مقررہ آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے تشریف نہ لے کے جائیں۔ 10 بجے کا وقت ہے تو 10 بجے پہنچیں، آپ 9 بجے وہاں گھر میں حاضر نہ ہو جائیں۔ ارے نہیں سمجھے بات؟ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، گھروں میں، نبیوں کے گھروں میں مت داخل۔ پتہ چلتا ہے کہ ولیمے گھر میں ہوا کرتے تھے بھائی، کہاں ہوتے تھے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ بھائی، ہمارے تو اتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے تو اتنے جاننے والے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آپ کے اور ہمارے اتنے جاننے والے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ جاننے والے تھے؟ وہاں تو جان نثار، جانوں کو قربان کرنے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن محدود ولیمہ ہے۔ ولیمے کا ادب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں بس وہ موجود، ان کو بلاؤ، سہولت جتنے میں ہوں۔
کوئی سب کا احاطہ ضروری نہیں ہے، پورے خاندان کا احاطہ کوئی ضروری نہیں ہے، پورے محلے کا احاطہ ضروری نہیں ہے، سب ننیال بھی ہو، ددیال بھی ہو، سسرال بھی ہو، سب کے سب کا کوئی احاطہ کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے سسرال کا آنا ضروری کوئی نہیں ہے بھائی. 6 بیٹے ہیں تو 6 بیٹوں کے سسرالوں کا آنا، بیٹیوں کے سارے سسرالوں کا آنا، پھر سسرال کے علاوہ پھر بیٹیوں کے جناب سسر چچا بھی اس کو بھی آنا ہے، نہیں وہ بھی ناراض ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. یہ تعلیمات سادی سیدھی تعلیمات ہیں کہ گھر کے اندر جو ولیمہ بسہولت ہو سکے وہ ولیمہ کرو. اور اس طرح سے فرمایا وقت سے پہلے نہ آؤ، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا. تیسرا ادب یہ سمجھا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا، یہ فا یہ لفظ فا بتا رہا ہے کہ جیسے ہی تمہیں دعوت دی جائے فوری پہنچ جاؤ، جو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت پہنچو. یہاں رواج ہے تاخیر سے پہنچنا، تاخیر سے پہنچنے کا رواج ہے. وہ جو بیچارے وقت پر پہنچ جاتے ہیں وہ تو اذیت کا شکار ہے، ان کا تو وقت سارا ضائع ہو گیا. سمجھے بھائی؟ وہ ایک مرتبہ ہم چلے گئے، 10 بجے کا وقت تھا، تو ہم تو بھاگ کے پہنچے 10:15 بجے، اور ہم 10:15 بجے پہنچے، حال خالی تھا. ہم نے سوچا کھا کے چلے گئے. تو پوچھا، اس نے کہا نہیں بھائی ابھی کوئی بھی نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. تو کرتے کراتے جا کے 12 بجے تو لوگ سارے جمع ہوئے. پھر کھانا کھلتے 12:30، پھر واپس پہنچتے ہیں تو جناب وہ تاریخ 13 اگست کی تھی، واپس ہم گھر پہنچے 14 اگست کو. سمجھے بھائی؟ تو یہ حال ہے، اگلے دن واپس پہنچتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر کھانا کھل جائے پہلے، بڑا ظلم جی، انہوں نے ہماری رعایت نہیں کی ہے، انہوں نے ہماری رعایت نہیں کی ہے. بالکل رعایت نہیں ہے. وقت مقرر ہے تو بس کھول دو کھانا، جو آیا بسم اللہ. ہم نے اپنے مشائخ میں اور اپنے بڑوں میں، اپنے اساتذہ کرام، ان سب کے جو ہے وہ اولادوں کی شادیوں میں ہم نے یہ منظر دیکھے. الحمدللہ سنت کے مطابق یہ اعمال ہوئے. کسی کا انتظار، بتایا گیا عشاء کے بعد متصل ہے، چلو بھائی کھانا شروع ہو جائے. 4 آدمی آئے، شروع کرا دو. بات سمجھے بھائی؟ یہ ہے سہولت. تکلیف نہ دو نا، اذیت کیوں دیتی ہو لوگوں کو؟ جو آدمی پہلے آ گیا اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس نے کیا جرم؟ فائدے میں تو وہ رہا، کھانا تو وہی ملا جو جناب 10 بجے کا وقت دیا تھا. جو 10 بجے آیا اس کو بھی وہی ملا، اور جو 12 بجے بھی آیا وہ اس کو بھی وہی ملا. لیکن 10 بجے والے نے 2 گھنٹے اپنے آپ کے لیے کیوں ضائع کیے؟ اس نے جرم کیا گیا. تو اس لیے اس رسم کا خاتمہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، ایسے زمانے میں جب اس کا رواج ختم ہو چکا ہو تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آج طے کرو اس مجلس کے اندر کہ آج کے بعد ہم اپنی شادیوں میں ولیمے اس طرح سے کریں گے جیسے قرآن کے آداب بتائے گئے. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. اور اگلی بات سنیے گا، بڑی اہم بات ہے. فرمایا جب کھانے کی طرف دعوت دی جائے تو فَادْخُلُوا، اسی وقت جایا کرو، اسی وقت، تاخیر نہ کیا کرو. اور چوتھا ادب فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ جایا کرو. فَانْتَشِرُوا، وہاں پھر بیٹھ کے گپ شپ نہ لگایا کرو، اٹھ جایا کرو. کھانا کھانے کے بعد اٹھ جانا چاہیے. سمجھے بھائی؟ اب ظاہر ہے تم باہر ہوتے ہو تو وہ حال والے بتیاں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، 2-4 بار وہ بھی اشارہ دیتے ہیں بھائی اٹھو. لیکن گھر کے اندر ہیں اگر آپ، یہ صرف ولیمے کی دعوت نہیں، ہر دعوت کے یہ اسلوب سمجھائے. ہر دعوت کے اسلوب ہے. ولیمے کی دعوت ہو، ویسے دعوت ہو، وقت سے پہلے نہ جایا جائے، وقت مقررہ پر جایا جائے. جن کو دعوت دی گئی ہے انہی کو جایا جائے. اگر کوئی اور اضافی ہے تو اس کو آپ کو، میزبان کو بتانا چاہیے کہ ایک آدمی میرے ساتھ ہے، بتا دینا چاہیے. اور اگر وہ اجازت دیتا ہے تو لے جاؤ، نہیں دیتا ہے تو مت لے کے جاؤ. اور جب آپ کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو فوری اٹھ جانا چاہیے. آپ اٹھنے کا انتظام کرو. ہاں اگر صاحب بیت، میزبان آپ کو خود بٹھاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں ہمارے پاس، آپ کے بیٹھنے سے ہمیں سکون ملے گا، کوئی اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن مقصودی چیز کیا ہے کہ گھر والے کو اذیت نہ ہو، گھر والے کو تکلیف نہ ہو. ولا مستانسین لحدیث،
اور فرمایا ولا مستانسین لحدیث، آپس میں بات چیت میں مشغول نہ ہو جاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، ایسا کرنے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتا ہے، وہ تو نہیں تمہیں کہتا کہ اٹھ جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ پاک حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، یہ بات آئی ہے پردے کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب ازواج مطہرات سے تم کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ان ماؤں کا تقدس ہے، یہ ماؤں کا تقدس ہے، وہ ماں ہے لیکن پھر بھی اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ نہ کہنا یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، نہیں، تمہاری روحانی ماں ہے نا، تمہاری حقیقی ماں تو نہیں ہے، نسبی ماں تو نہیں ہے، تمہاری روحانی ماں ہے، پردہ ہے، نبی کی بیوی سے بھی تمہیں پردہ ہے، تو باقی عورتوں کو پردہ پھر کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے؟ سمجھے بھائی؟ لہٰذا میں درخواست کروں گا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے میں درخواست کروں گا آج اس اسلوب پر آ جائیں، اس قرآن کے اصول پر آ جائیں کہ جو آپ کے غیر محرم رشتے ہیں ان سے پردے میں آ جائیں، ان سے پردے میں آ جائیں۔ کیوں؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الفاظ پر غور کیجیے گا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ایسا کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، پردے سے پیچھے سے بات کرنا، سامنے نہ آنا، فرمایا اس میں تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے۔ اور تمہارے دل، تم کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہا تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، جن دلوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان دلوں کو آزمایا اور اندر تقوی بھرا ہوا تھا۔ اور ازواج مطہرات کون ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں، کہا تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے، تمہارے دل میں بھی کوئی شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا اور ان کے دل میں بھی شیطان کوئی وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط بات ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ چچے کے بیٹے سے پردہ ہے بھائی، خالہ کے بیٹے سے پردہ ہے، ماموں کے بیٹے سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے، یہ سب غیر محرم رشتے ہیں۔ شوہر کے چچا سے پردہ ہے، شوہر کے ماموں سے پردہ ہے، یہ سب غیر محرم رشتے ہیں تمہارے لیے، عورتوں کو ان سب سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور بچی جب 9 سال 10 سال کی ہو جائے، اب اس کے لباس میں احتیاط کیا کرو، اب ایسے لباس، ننگا لباس مت پہناؤ، نیم برہنہ لباس مت پہناؤ، اب اس کی آستینیں کھلی مت رکھو، اس کو تنگ لباس مت پہناؤ، اور اس کو جناب نیچے اوپر فراق پہنا دیتے ہیں، نیچے تنگ لباس پہنا دیتے ہیں شلوار کی جگہ پر، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ جو چیز بڑی عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ ان معصوم بچیوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کی بچیاں ہیں نا، خیال کرو اس کو، عفت اور پاک دامنی سکھاؤ۔ آپ معاشرے کو نہ دیکھو کیا چل رہا ہے، فیشن کیا چل رہا ہے، آج عورت فیشن دیکھتی ہے، فیشن کیا چل رہا ہے جناب، آج شادی پر جانا ہے، اللہ اکبر، ارے ظالموں بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، شادیوں کے موقع پر بالکل جو لباس کے اندر خیال نہیں رکھتے، یہ بچیوں کے ساتھ ظلم۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب دینا ہے ان ماں باپ کو، ماں باپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے کہ وہاں نہیں فلاں نے ایسا پہنا ہے میں بھی ایسا پہنوں گی، میری بچی بھی ایسا پہنے گی، میری بچی کوئی کسی سے کم ہے کیوں ایسا پہنے گی، کیوں ایسا پہنے گی؟ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بناؤ سنگار کرو، حسن و جمال اختیار کرو، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے دائرے سے باہر مت جاؤ، ایسا لباس مت پہنو کہ ایک عفت مآب جوان، ایک پاک دامن اور نیک جوان کی اگر نگاہ اس پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں کوئی گندا خیال آئے، اور اس گندے خیال کی ذمہ دار تم ہو اگر تم نے ایسا لباس پہنا یا پہنایا، اس کی ذمہ دار عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور خبردار رسول کو اذیت مت دو، رسول کو اذیت مت دو، اس سے مراد وہی ہے رسول کے گھر میں اگر تم بیٹھ جاؤ دعوت کے بعد تو اذیت ہے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے رسول کی بیویوں سے تم اس کے جانے کے بعد نکاح کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہارے لیے مائیں ہیں، ان سے نکاح حلال نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا
شیئا او تخفوہ، خبردار اگر تم نے دل میں کوئی گناہ کی بات چھپائی، دل کے اندر اگر تم نے ارادہ بھی رکھا اس چیز کا کہ نبی کی بیوی سے نکاح کروں گا، ایسا تم نے خیال رکھا، یا کوئی اور تم نے اپنے دل کے اندر گناہ کی بات چھپائی ہے، دل کے اندر گناہ کی بات چھپائی ہے، غیر محرم اجنبی سے تم بات کر رہے ہو اور پردے کے ساتھ بات کر رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہارے دل کے اندر اگر کوئی برا خیال آ رہا اور اس خیال کو تم نے قرار دیا ہوا ہے، نہیں اندر دل سے ہٹایا ہے، تو سن لو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ کہیں اگر مجبوری ہے اور مجبوری میں عورت کے ساتھ تمہیں ڈیل کرنے کی نوبت آتی ہے، اور یا کوئی عورت ہے مجبوری میں اس کو مرد کے ساتھ ڈیل کرنا کہیں مجبوری ہے، تو دیکھ لو دل تمہارا اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ پاک جانتا ہے تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں اس وقت۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ہاں حجاب سے مستثنا، پردے سے مستثنا، لا جناح علیہن کوئی حرج نہیں ہے، فی آبائہن اپنے باپ سے پردہ نہ کرو، ولا ابنائہن اپنے اولادوں سے نہ کرو، ولا اخوانہن، باپ سے مراد باپ بھی ہے دادا بھی ہے، باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، یہ مراد ہے، اور ولا ابنائہن بیٹوں سے، بیٹے دونوں طرح کے مراد ہیں، حقیقی بیٹے بھی مراد ہیں اور رضاعی بیٹے بھی مراد ہیں، اور اسی طرح سے شوہر کی جو اولاد کسی دوسرے سے وہ بھی مراد ہے۔ ولا اخوانہن بھائیوں سے کوئی حرج نہیں، ولا ابناء اخوانہن اور اسی طرح سے ابناء اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، ولا نسائہن اور کس سے؟ ارے بولو کس سے؟ نہیں سمجھے، کس سے؟ اپنی عورتوں سے بھائی، ہاں اپنی عورتوں سے پردہ، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، غیروں کی عورتوں سے پردہ ہے، غیر مسلم کی عورت سے پردہ ہے تمہارے لیے، نہیں سمجھے بات؟ غیر مسلم عورت کے سامنے ایک مسلمان عورت بناؤ سنگار کر کے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جائے غیر مسلم عورت کے سامنے؟ اس لیے وہ غیر مسلم عورت تمہارے بناؤ سنگار کو دیکھے گی اور وہ تمہاری خوبصورتی کا تذکرہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے کافر کے سامنے جا کر کرے گی، اور کافر کے دل میں تمہارے بارے میں گندا خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر کیا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے حسن کا تذکرہ کرے؟ قطعاً جائز نہیں ہے کسی مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے محاسن کا تذکرہ کرے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ولا نسائہن، نہیں اپنی عورتوں سے تمہیں پردہ نہیں ہے، باقی غیروں کی عورتوں سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے، غیروں کی عورتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح سے جو تمہارے غلام ہیں ان سے تمہیں پردہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ غلام مومن ہو۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر بات پر گواہ ہے، نگہبان ہے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور سن لیجئے بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، ایمان اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، یصلون بے شک اللہ بھی صلاۃ کرتا ہے اور ایمان والے بھی اور ملائکہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کرتے ہیں۔ کس پر؟ رسول پر، نبی پر۔ اللہ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت بھیجتا ہے، ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں مطلب رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجا کرو یعنی درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلامتی کی دعا کیا کرو، کہو اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ جب یہ آیت آئے تو پڑھنا واجب ہے، واجب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے بڑا حق ہے آپ کے لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ سلام دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وبارک وسلم، اس میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیا کرو، لیکن کثرت سے پڑھا کرو، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو حق بنتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف ہوگا وہ قبول ہوگی۔ بڑا بخیل آدمی، اس کو کہاں فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور درود شریف نہ پڑھے، بڑا بخیل آدمی ہے وہ، اتنا بڑا بخل،
اتنا بڑا بخل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پہ آپ نے ممبر پر پیر رکھا، تباہ ہو جائے برباد ہو جائے۔ جبریل نے کہا وہ شخص جو رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوا سکے، آپ نے کہا آمین۔ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، کہا آمین۔ اور تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ تباہ ہو جائیں یہ تینوں قسم کے، مجھے ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے بھائی درود شریف کا اہتمام فرمایا کریں، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، آخری بات اور مضمون بھی ختم ہو رہا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا معنی اللہ کو اذیت دیتے ہیں؟ شرک کرنا اللہ کو اذیت دینا ہے۔ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کیسے اذیت دیتا ہے؟ یہ یوں کہتا ہے، اس طرح سے تکذیب کرتا ہے، اس طرح سے مجھے جھٹلاتا ہے کہ جس طرح، یعنی یہ کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں پیدا کیا جاؤں گا۔ یہ تکلیف، اور یہ میرے لیے اولاد کی نسبت بناتا ہے اور میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، حالانکہ میں اولاد کی نسبت سے پاک ہوں۔ تو اس طرح سے شرک کرنا یہ اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اور وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ رسول کو تکلیف، رسول کی تکذیب کر کے، آپ کے احکام کو جھٹلانا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کون ہے انکار کرنے والا؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، من عصانی، جس نے میری بات نہ مانی اس نے میرا انکار کیا۔ انکار کر کے رسول اللہ کو اذیت نہ دو۔ لہٰذا ماؤں بہنوں، پردے میں آ جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے راحت ملے گی، اس سے راحت ملے گی۔ احکام میں آ جاؤ، اس سے نبی اسلام کو راحت ملے گی۔ اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کو اپنے گھروں میں نافذ کرو، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ، اللہ اس پر لعنت فرمائے دنیا میں اور آخرت میں، اس کے لیے عذاب مہین ہے، دردناک ذلت امیز عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بے جاں اعتراضات کرتے ہیں، بے جاں، یہ وہ بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا اور اس پر جو ایک بہتان ایک کھڑا ہو گیا۔ نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لی، یہ کیا کرنا ہے؟ اعتراض کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت جنہوں نے لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اذیت دینا ہے۔ حضرت صفوان بن معطل پر تہمت لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اذیت دینا ہے۔ فرمایا جو لوگ مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے جرم کیے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ تو بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور بہت بڑا گناہ کماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو سانپ اور بچھو اپنے منہ میں لے کے چبائیں گے، ایسے جیسے کتا ہڈیوں کو چباتا ہے، اس طرح سے، اور پھر وہ نکال کے باہر پھینکیں گے، اور پھر جب وہ سے صحیح ہو جائے گا پھر وہ چبائیں گے، پھر وہ باہر پھینکیں گے، صحیح ہو جائے گا، پھر چبائیں گے، مسلسل یہ عذاب ہوگا۔ پوچھیں گے یہ ہمیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ دنیا میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو تم تکلیف دیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، تو ذرا خیال کرو اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گھروں میں کسی کو ہم اذیت تو نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کے اعزاء اقربا کے بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں بزرگ آزاد تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس کے اثرات پوری دنیا میں عام فرما، اس محلے میں اس پورے علاقے میں اے اللہ اس کے اثرات پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما، نسلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچیاں بن نکاح کے گھروں میں ہیں نیک نسبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو جلد از جلد اور بہتر سے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔